بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے مہمان خصوصی اور ہمارے کرم فرما ایسے ہاشمی صاحب، محترم زید نظامی صاحب، محترم رضوی صاحب، محترم بخاری صاحب، محترم ڈاکٹر فہیم صاحب، محترمہ منزہ بشیر صاحبہ، اس کالج کی پرنسپل آبدی صاحبہ، اور فانوس کے صدر رفیع صاحب، میرے محترم پرنسپل صاحبان، اساتذہ اکرام اور میری عزیز طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں فانوس کے صدر رفیع صاحب اور فانوس سے وابستہ افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم کام وہی انجام دے سکتا ہے جسے اللہ اس کی توفیق دے، اور اس کراچی شہر میں جہاں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اور منشیات کے حوالے سے یہ ایک نازک مسئلہ ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہمارے جن نوجوانوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور ہم تمام لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ منشیات کی لعنت صرف ہمارے معاشرے کو اس لیے تباہ کر رہا ہے کہ ہم مذہب سے دور چلے گئے ہیں۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ یہاں مسلم معاشرہ کا قیام عمل میں آئے گا، اسلامی قوانین کے نفاذ ہوں گے، یہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، یہاں لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے گا، یہاں کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنائی جائے گی، اور انہی مقاصد کے لیے قائد اعظم کے ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم موازنہ کریں مغرب کا اور مشرق کا، تو آج ہمارے اندر جو فیملی لائف کا ایگزسٹنس ہے، آپ یقین کریں یہ بلیسنگ ہے، اور فیملی لائف کے نہ ہونے کی وجہ سے مغرب میں جو افتراق و انتشار موجود ہے اور جو منشیات کے ساتھ ساتھ دوسری معاشرتی خرابیاں ہیں، اس کا آپ بنظر غیر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مشرقی روایت پہ قائم رکھیں، اپنے آپ کو قائم رکھیں، اور اپنے بزرگوں اور اپنے جو سرپرست ہیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کام کریں اور اسلام کے ذرعی اصولوں پہ عمل کریں، تو ہمارے طلبہ اور طالبات نہ صرف علم کے حصول پہ توجہ دیں بلکہ تربیت کے حوالے سے اور اسلامی معاشرے میں جو کردار ہونا چاہیے اس پہ بھی گامزن ہو کے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ ہماری طالبات یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں۔ خواتین کا جو کردار اسلامی معاشرے میں ہے، آپ باشعور لوگ ہیں، تمام باتوں سے واقف ہیں کہ خواتین کو سب سے پہلے اگر آزادی دی گئی، خواتین کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کیا گیا تو وہ مذہب اسلام نے کیا۔ اس کے پہلے تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا کچھ زیادتی ہوتی رہی۔ خود اسلامی تواریخ کے اوراق اس بات کے بھی شاہد ہیں کہ اسلام کے ترویج و اشاعت میں حضرت خدیجہ کی دانشمندی، ان کا مال و متاع بہت زیادہ اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسلامی لا کی کوڈیفیکیشن میں بنیادی کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد پہ ہم اسلامی قوانین کو، اس کی تشریحات کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ وراثت کے قانون کو جس میں دولت کی تقسیم کی گئی ہے، اور ان تمام باتوں کو ہم بہتر طور پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں حضرت سمیہ کی تلوار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین میدان جنگ میں بھی موجود ہوتی تھیں، معاشرتی اور معاشی زندگی میں بھی فعال کردار ادا کرتی تھیں، اور تمام تر اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خواتین کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں، تربیت بھی حاصل کریں، کھیل کے میدان میں بھی وہ جائیں، اور اپنی توانائیوں کو صرف کر کے ملک و قوم کی بہتر خدمت کی جا سکتی ہے۔ جن اقوام میں
خواتین اور مرد دونوں ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقوام ترقی کے منازل کی طرف جا رہی ہیں. ہم نے اگر 50% آبادی کو عضو معطل بنا کے رکھ دیا ہے تو اس سے ہم کوئی ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے بے انتہا خوشی ہے اور میں آپ کی پرنسپل کنیز آبدی کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سینٹ جوزف کالج کی جو اپنی انفرادیت ہے کراچی میں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ جو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور طالبات کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں اس کو بیدار کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو میں نے یہاں آپ کے اندر کانفیڈنس دیکھا ہے، جن طالبات نے تقاریر کی ہے، جن طالبات نے مختلف پرفارمنس کیا ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو قابلیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے اچھا کردار ادا کر سکیں، جب وہ معاشرے کے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور تعلیم ہی حاصل کرنے کے بعد ہم ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں، اور تعلیم ہی ہماری میراث ہے، اور اس میں خواتین اور مرد دونوں پہ حصول تعلیم کو فرض گردانا گیا ہے. اور میں آخر میں صرف تمام طالبات کو اس لیے بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور خصوصیت سے پرنسپل اور یہاں کے پروفیسر اور انتظامیہ کو اور فانوس کو، کہ جو ڈسپلین میں نے دیکھا ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود کہ سخت گرمی ہے، ان تمام باتوں کے باوجود کہ بہت طویل پروگرام ہو گیا ہے، آپ جس انہماک سے ہماری باتیں سن رہی ہیں، جس ڈسپلین کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، یقینی طور پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خصوصیت سے ہمارے جو دوست رفیع صاحب منشیات کے حوالے سے جو کوشش کر رہے ہیں، یہ اخبارات میں بھی آپ پڑھتی ہیں، یہاں کے دوسرے معاملات سے بھی آپ واقف ہیں کہ اب تعلیمی درسگاہوں میں بھی منشیات کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے شکار ہیں، ایسے انتظامیہ کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو ایسے لوگوں کی سرکوبی کرتے ہیں اور انڈر دا کینوپی آف پولیس یہ منشیات فروش دندناتے پھرتے ہیں. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بات کی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ منشیات کی لعنت سے اس پورے معاشرے کو پاک کیا جائے، اور اس میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم سبوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر ہم اپنے اس کردار سے غفلت برتیں گے تو یہ معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا. یہاں جو ایک اسلامی تشخص کے حوالے سے جس مقاصد کے لیے ملک کو بنایا گیا ہے، اور یہ تعلیمی درسگاہیں اور یہ ہمارے ادیب اور شعراء جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ منشیات کی لعنت تمام چیزوں کو برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی. اس لیے ایک جہاد کے طور پہ حکومت کو بھی، دانشوروں کو بھی، تعلیمی درسگاہوں کے اساتذہ اور طلبہ اور طالبات کو بھی مشترکہ جد و جہد کرنی چاہیے، اور منشیات کے لعنت سے پاکستان کو، معاشرے کو پاک و صاف رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور فانوس جیسے ادارے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی بھی ہمیں کرنی چاہیے. اور جب تک ہم مشترکہ کوششوں سے اس لعنت کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے. میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ صدر محفل جناب عبدالرازق خان صاحب. آشیانے
شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہید